رات کے 11 بجے پورا شہر سو چکا تھا، لیکن احمد کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ اپنے چھوٹے سے کرائے کے گھر کے فرش پر بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے بجلی کا بل، گیس کا بل، گھر کے کرائے کی رسید، راشن والے کی ادھار کی کاپی اور بچوں کی اسکول فیس کی پرچیاں بکھری ہوئی تھی۔ وہ ایک ایک پرچی کو دیکھتا، گہرا سانس لیتا اور پھر خاموشی سے سر جھکا لیتا۔ احمد ایک محنتی انسان تھا۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے گھر سے نکلتا اور رات گئے واپس آتا، مگر مہنگائی اس کی محنت سے کہیں زیادہ تیز دوڑ رہی تھی۔ اسی وقت اس کی بیوی مریم پانی کا گلاس لے کر آئی۔ احمد، فکر نہ کرے، اللہ ضرور کوئی راستہ نکالے گا، احمد نے تھکی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ مریم، میں اپنے لیے پریشان نہیں ہوں، مجھے بچوں کی فکر کھائے جا رہی ہے۔ اسی لمحے 7 سالہ علی اپنے بستہ اٹھائے باہر آیا۔ ابو، کل اگر فیس جمع نہ ہوئی تو سر نے کہا ہے کہ مجھے کلاس سے باہر بٹھا دیں گے، لیکن آپ پریشان نہ ہوں، میں باہر بھی بیٹھ جاؤں گا۔ یہ سن کر احمد کا دل جیسے ٹوٹ گیا۔ اس نے بیٹے کو سینے سے لگا لیا مگر اپنے آنسو چھپا گیا۔ چند دن بعد احمد بچوں کو ساتھ لے کر بازار سے گزر رہا تھا۔ اس کی چھوٹی بیٹی فاطمہ ایک کھلونے کی دکان کے سامنے رک گئی۔ اس نے شیشے کے پیچھے رکھی ایک چھوٹی سی گڑیا کی طرف اشارہ کیا۔ ابو، یہ کتنی پیاری ہے نا، کیا کبھی میرے لیے بھی لائیں گے آپ؟ احمد نے قیمت دیکھی، وہ گڑیا اس کے لیے بہت مہنگی تھی۔ اس نے مسکرا کر کہا، انشاءاللہ بیٹا، ایک دن ضرور۔ فاطمہ فوراً بولی، کوئی بات نہیں ابو، جب اللہ ہمیں دے گا تب لے لیں گے۔ تو وہ ہنستی ہوئی آگے بڑھ گئی، لیکن احمد کے دل میں ایک ایسا درد چھوڑ گئی جسے صرف ایک باپ ہی سمجھ سکتا تھا۔ چند قدم آگے علی نئے جوتوں کو دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ احمد نے پوچھا، بیٹا پسند آئے؟ علی نے مسکرا کر جواب دیا، میرے پرانے جوتے ابھی چل جائیں گے ابو، ابھی نہ لینا۔ احمد نے دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، میرے بچے اپنی خواہشوں سے پہلے میری مجبوری سمجھنے لگے ہیں۔ ایک ہفتے بعد خاندان میں ایک شادی تھی۔ وہ پرانے کپڑے پہن کر وہاں پہنچے۔ کچھ رشتہ داروں نے محبت سے سلام کیا، لیکن کچھ لوگ ان کے کپڑوں کی حالت پر طنز کرنے لگے۔ لگتا ہے حالات بہت خراب ہیں، اتنے سادہ کپڑوں میں آ گئے۔ احمد نے سب کچھ سنا مگر خاموش رہ گیا۔ واپسی پر بچوں نے آئس کریم والے کو دیکھا مگر کسی نے ضد نہیں کی۔ یہ خاموشی احمد کو اندر سے توڑ گئی۔ رات کو قرض دینے والے کا فون آیا، کل تک پیسے نہ دیے تو میں خود آ جاؤں گا۔ فون بند ہوا تو احمد دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اسی وقت ایک پرانے جاننے والے کی بات یاد آئی، اگر چاہو تو ایک کام ہے، تھوڑا غلط ضرور ہے، لیکن ایک ہی دن میں سارا قرض اتر جائے گا۔ احمد نے آنکھیں بند کر لی۔ اس کے سامنے اپنے بچوں کے چہرے آ گئے۔ اس نے آہستہ سے کہا، نہیں، میں اپنے بچوں کو حرام کا ایک نوالا بھی نہیں کھلاؤں گا، چاہے خود بھوکا رہ جاؤں۔ یہ کہہ کر وہ وضو کرنے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے 2 رکعت نماز پڑھی اور پہلی بار دل کی گہرائی سے اپنے رب سے بات کی، یا اللہ، میں کمزور ہوں، میں تھک گیا ہوں، لیکن میں تجھ سے مایوس نہیں ہوں۔ اگر آج میرے لیے کوئی راستہ نہیں کھل رہا، یقیناً تو میرے لیے بہتر وقت تیار کر رہا ہے۔ بس مجھے صبر دے، ہمت دے اور حلال راستے پر قائم رکھ۔ وہ دیر تک سجدے میں روتا رہا اور اسے بھی معلوم نہ تھا کہ اگلی صبح اللہ تعالیٰ اس کی زندگی بدلنے کا پہلا سبب پیدا کرنے والے ہیں۔ اگلی صبح احمد فجر کی نماز کے لیے مسجد پہنچا۔ نماز ختم ہوئی تو وہ ایک کونے میں خاموش بیٹھا رہا۔ اس کی آنکھوں میں نیند نہیں، صرف فکر تھی۔ مسجد کے امام صاحب، جو نرم مزاج اور علم دین رکھنے والے بزرگ تھے،
اس کے پاس آئے اور شفقت سے بولے، بیٹا کئی دنوں سے تم بہت پریشان دکھائی دے رہے ہو، کیا بات ہے؟ احمد کے ضبط کا بند ٹوٹ گیا۔ اس نے کہا، حضرت میں صبح سے شام تک محنت کرتا ہوں لیکن گھر کا خرچ پورا نہیں ہوتا۔ امام صاحب، میں اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں بھی پوری نہیں کر سکتا۔ جب علی اور فاطمہ مجھ سے کچھ مانگتے ہیں تو میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ کبھی کبھی دل میں خیال آتا ہے کہ شاید میری دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہی۔ امام صاحب نے نرمی سے فرمایا، اللہ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، ہر مخلص دعا سنی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک شخص اپنی پریشانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک نابینا صحابی کا واقعہ بیان کیا۔ یہ مدینہ منورہ کا پرسکون دن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین کی تعلیم دے رہے تھے۔ اسی دوران ایک نابینا صحابی آہستہ آہستہ چلتے ہوئے حاضر ہوئے۔ ان کی آنکھوں میں بینائی نہیں تھی لیکن دل میں ایمان روشن تھا۔ انہوں نے ادب سے عرض کیا، یا رسول اللہ سے دعا فرمائیے کہ وہ مجھے شفا دے اور میری بینائی واپس عطا فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفقت سے فرمایا، اگر تم چاہو تو صبر کرو اور صبر تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کر دوں۔ نابینا صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ اچھی طرح وضو کریں، پھر 2 رکعت نفل نماز ادا کریں اور اس کے بعد اللہ سے دعا کریں۔ روایت میں ایک دعا بھی مذکور ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دعا قبول کرنے کی درخواست کی گئی۔ صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل کیا۔ انہوں نے وضو کیا، 2 رکعت نماز ادا کی اور نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی۔ اللہ کی رحمت، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور اس مومن صحابی کی عاجزانہ التجا کو قبول فرمایا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ صحابی اس حال میں واپس آئے کہ اللہ نے انہیں بینائی عطا فرما دی تھی۔ جو شخص پہلے نابینا تھا وہ اب دیکھ سکتا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کو دیکھا اور اس کے شکر گزار ہوئے۔ امام صاحب نے پھر احمد کی طرف دیکھ کر کہا، بیٹا اس واقعے کا اصل سبق یہ ہے کہ بندہ ہر حال میں اپنے رب کی طرف رجوع کرے۔ احمد، اللہ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، ہر مخلص دعا سنی جاتی ہے۔ دعا کرے، صبر کرے اور حلال راستے پر ثابت قدم رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا سنتا ہے مگر اپنی حکمت کے مطابق بہترین وقت اور بہترین انداز میں عطا فرماتا ہے۔ یہ الفاظ احمد کے دل میں اتر گئے۔ اس نے اسی دن فیصلہ کیا کہ وہ اب شکایت نہیں کرے گا بلکہ دعا، محنت اور توکل کو اپنا راستہ بنائے گا۔ وہ پہلے سے زیادہ محنت کرنے لگا، ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا۔ جہاں پہلے ایک ناکامی پر ہار مان لیتا، اب اگلے دروازے پر دستک دیتا۔ چند روز گزر گئے۔ ایک دن ایک پرانے ساتھی کا فون آیا، احمد، ہماری کمپنی میں ایک ایماندار آدمی کی ضرورت ہے، میں نے تمہارا نام دیا ہے، اگر چاہو تو آج ہی آ جاؤ۔ احمد وہاں پہنچا۔ اس کی دیانتداری اور محنت دیکھ کر اسے ملازمت مل گئی۔ تنخواہ بہت زیادہ نہیں تھی مگر پہلے سے بہتر تھی۔ آہستہ آہستہ اتنے قرض اتارنا شروع کیا، روشن والے کا حساب چکا دیا، بچوں کی اسکول فیس وقت پر جمع ہونے لگی۔ ایک شام وہ اپنی بیٹی فاطمہ کو اس کھلونے کی دکان پر لے گیا۔ اس نے وہی گڑیا خرید کر اس کے ہاتھ میں رکھ دی۔ فاطمہ خوشی سے بولی، ابو آپ کو میری بات یاد تھی؟ احمد کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ بیٹا، باپ اپنے بچوں کی خواہشیں کبھی نہیں بھولتا۔
बस कभी कभी हालात इसे रोक देते हैं। फिर वो अली को जूतों की दुकान पर ले गया। अली ने नए जूते पहने तो खुशी से बार बार इन्हें देखने लगा। इस रात अहमद ने अल्लाह ताला की हुजूर सजदा शुक्र अदा किया। इसे समझ आ चुका था कि अल्लाह ताला ने इसकी दुआ सुनी थी, मगर इस वक्त अता किया जब वो इसके लिए बेहतर था। प्यारे नाज़रीन, अगर आज हम भी कर्ज, महंगाई, बेरोजगारी, बीमारी या किसी और आजमाइश में मुब्तला हैं तो अल्लाह ताला की रहमत से कभी मायूस ना हो। दुआ करते रहें, नमाज की पाबंदी करें, हलाल रोज़ी की कोशिश जारी रखें और अपने रब पर भरोसा रखें। याद रखें, बाज़ औक़ात अल्लाह ताला फ़ौरी तौर पर हमारी ख्वाहिश पूरी नहीं करता, क्योंकि वो हमारे लिए इससे बेहतर फ़ैसला तैयार कर रहा होता है। दोस्तों, क्योंकि उस वक्त हमारी ये दुआ कबूल होना हमारे हक़ में बेहतर नहीं होता। हमें यही लगता है कि शायद अगर ये मेरी दुआ कबूल नहीं होगी तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, लेकिन हकीकत तो ये है कि अल्लाह सब बेहतर जानता है। अल्लाह जिस वक्त जो चाहता है हमारे हक़ में बेहतर चाहता है, वो उसी वक्त करता है।